تلنگانہ سیکریٹریٹ کے 2 مساجد کو شہید کر کے 1 سال کے قریب ہو گیا، یعنی 7 جولائی 2020 میں اس کو بغیر کے وجہ بتائے کہ ان مسجدوں کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب مجھے معلوم ہوا تو سب سے پہلے میں نے یہ بات میڈیا کو بتائی اور عوام کو بتائی کہ دونوں مسجدیں ہمارے بغیر وجہ کو شہید ہوئے۔ پہلے حکومت انکار کی، پھر اس کے بعد کہے کہ ہاں کچھ ملبہ گرنے سے کچھ مسجد کا حصہ شہید ہوا۔ تو ہم نے مطالبہ کیا، میرے ساتھ اور مسلم آرگنائزیشن بھی مطالبہ کیے کہ بھئی دیکھنے کی اجازت دو، دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ ان مسجدوں کے اندر سے مقدس یعنی قرآن شریف سے پارے ہیں، جانی نمازیں ہٹانے کا اجازت دو، وہ بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد یہ حکومت 4 سے 5 دفعہ اعلان کری کہ ہم اسی مقام پر مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ مسلمان ہمارے کچھ علماء کرام اور ہمارے کچھ مجلسی قائدین کو چیف منسٹر صاحب بلائے، بریانی کھلائے اور کہیں کہ بھئی بہت جلد میں 1 مہینے میں سنگ بنیاد رکھوں گا۔ وہ گیا ٹائم، پھر اس کے بعد خود چیف منسٹر صاحب وہاں ریکارڈ کہے کہ سیشن ختم ہوتے ہی اس کا میں رکھوں گا۔ اس کے بعد کہا ہے کہ دسہرہ کے اندر مندر اور مسجد کا دونوں کا مل کے دسہرہ بھی چل گیا۔ اس کے بعد حالیہ میں ہمارے محمود بھائی نے 3 دفعہ بار بار مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اب آخری ہفتے کے اندر ہم چیف منسٹر نے مان لیا ہے سنگ بنیاد رکھیں گے۔ لیکن اب معلوم ہو رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے ڈانٹ ڈپٹ کر کہے کہ بھئی ہم ایک کا ساتھ مندر بھی ٹوٹی ہے تو 2 اور چرچ کے ساتھ رکھیں گے، ہم ابھی نہیں رکھنے والے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محمود بھائی، ہم سب کو بھی مرنا ہے، آخرت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ٹیمپروری دنیا میں ہم جیسا ریلوے اسٹیشن کے اندر ٹرین کے انتظار میں کرتے ہیں، دنیا بھی ٹرین کے ریلوے اسٹیشن ہے، یہ تھوڑے دن ہے ہمارا۔ آپ اتنی جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے واسطے، اللہ کے گھر کے لیے، آپ کی معمولی سی منسٹری کی کرسی کو بچانے کے لیے آپ بار بار مسجد کو بول رہے ہیں ہم بنا دیے، ماشاء اللہ ہمارا سی ایم بنا رہے ہیں، ہمارا سی ایم بنا رہے ہیں، سیکولر سی ایم ہے، گاندھی سی ایم ہے۔ اس طریقے سے کہے تو جیسا مولانا جعفر پاشا عالم الدین نے کہا تھا کہ بھئی تم بار بار کلمہ پڑھو مگر کلمے کے بجائے یہ کیا ہے سی ایم کرے، سی ایم بولے، سی ایم بولے، کہاں ہیں؟ میں یہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، حکومت سے کر رہا ہوں کہ یہ بنی بنائی میرے دور کی کانگریس کے دور میں اور راشد ریڈی صاحب ہم لوگوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور میں سنگ بنیاد میں بھی ہوں، افتتاح میں بھی ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی جب کوئی چیز ٹوٹی ہے بول رہے آپ، اس کو رینیویٹ کر دو، ریپیئر کر دو، اس کے بعد اس کا افتتاح کرو، تعمیر نو بول کے بولیے، لیکن اس کا سنگ بنیاد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رانگ کانسیپٹ میں لگ جا رہے کہ سنگ بنیاد کس چیز کا ہوتا؟ نئی چیز کا ہوتا۔ وہاں تم توڑنے کے بعد پھر اس کو کیسے سنگ بنیاد رکھتے تم؟ یہ غلط روایت ہو جاتی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کام شروع کرا دو اور نماز کا انتظام کر دو، وہ جگہ کہاں ہے وہ بتاؤ، مگر اللہ کے واسطے جھوٹ مت بولو۔ چیف منسٹر سے پکا معلومات کرنے کے بعد ہی آپ بولو، لیکن اللہ کے گھر کے لیے آپ ہنسی مذاق کے ساتھ ڈیٹ دیتے جا رہے تاریخ پہ تاریخ، اور وہ تاریخ پہ ہو رہا نہیں۔ تو اللہ کے گھر کے ساتھ مذاق کریں گے تو جب اللہ جل جلالہ سبحانہ جب جلال میں آ جائیں گے تو پھر آپ کا نام و نشان بھی مٹا دیں گے۔ آپ اللہ سے ڈرو، آخرت سے ڈرو، آپ آخرت کو خراب مت کر لو۔ یہ دنیا ہے، آج رہتی کل کرسی، کل چلی جاتی۔ کرسی کے لیے آپ اور کرسی کے لیے اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھر سے، اللہ کے دین سے ہنسی مذاق مت کریے۔ آج شبیر علی صاحب جو سابقہ منسٹر ہیں، ان کا واٹس ایپ پر بیان دیکھا ہوں میں، جنہوں نے میری آخرت کے بارے میں بات کی۔ یقیناً آخرت کی ہر ایک کو فکر ہوتی ہے اور مجھے بھی بہت فکر ہے۔ مسجد جو سیکریٹریٹ کی ہے ضرور بنائی جائے گی، سیکریٹریٹ کی ابتدا سے پہلے۔ یقیناً میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا کام شروع ہو، اس کے لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں، مگر ایک وعدہ کرتا ہوں، سیکریٹریٹ کا ابتدا سے پہلے سی ایم صاحب کا بھی اعلان ہے اور حکومت کی بھی یہی مرضی ہے کہ جہاں تک ہو سکے 100% مسجد کا افتتاح کریں، مندر کا افتتاح کریں اور چرچ کا۔ یہ وعدہ ہے، ضرور بنے گا۔ اگر واقعی سیکریٹریٹ میں مسجد نہیں بنے گی تو میری آخرت ضرور خراب ہو سکتی ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ سیکریٹریٹ کے افتتاح سے پہلے اچھی شاندار مسجد بنائی جائے گی۔ دوسری بات ہے کہ انہوں نے ایک بات کہا کہ سی ایم صاحب نے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ سی ایم صاحب مجھے بہت دل سے چاہتے ہیں، اسی لیے آپ جانتے ہیں آپ ایک سیاسی لیڈر ہے، کہیں بھی سارے ہندوستان میں
किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा नहीं दिया गया। तेलंगाना बनने के साथ उन्होंने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा दिया, और दूसरी मरतबा उन्होंने अपने साथ मुझे होम मिनिस्टर बनवाया। तो यकीनन मैं उनका हमेशा तारीफ़ करता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किया। और आपके दौरे इख्तिदार में देखिए, 2004 में टीआरएस की मदद से ही आप लोगों को इख्तिदार मिला। आप वज़ीर होते हुए 2006 में लैंको हिल्स को वक्फ की बोर्ड की ज़मीन 108 एकड़ ज़मीन आप लोगों ने बेचा। यकीनन आपकी आखिरत ख़राब हो चुकी है। मेरे बारे में आप कह रहे हैं कि आप आखिरत की फ़िक्र कीजिए, पर आप जब इख्तिदार पे थे कभी आखिरत की फ़िक्र नहीं की। मैं अब कहता हूँ आपसे कि ज़रूर मस्जिद बनेगी, और ये मेरा वायदा है, सीएम साहब का वायदा है, और सेक्रेटरीट की इब्तिदा से पहले बनेगी। उससे मस्जिद का इब्तिदा किया जाएगा, बाद में सेक्रेटरीट का इब्तिदा किया जाएगा। और आप भी अपनी आखिरत की फ़िक्र कीजिए। आप इख्तिदार पर जब तक थे, सारे लोग जानते हैं, कामारेड्डी के लोग जानते हैं, हैदराबाद के लोग जानते हैं, आप जब इख्तिदार में थे तो ऐसी इख्तिदार के नशे में थे, कभी किसी को देख नहीं सकते थे, कभी किसी मामले में बड़ा रुआब से काम करते थे। और टीआरएस हुकूमत बनने के बाद अहम बात बताना चाहता हूँ कि लैंड ऑर्डर, आज नंबर 1 लैंड ऑर्डर तेलंगाना स्टेट में है। क्रिमिनल राइट्स का खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है और तेलंगाना हुकूमत। आज बनने से पहले काफ़ी फिसादात हुआ करते थे, जिसमें काफ़ी मुसलमान शहीद होते थे। तेलंगाना बनने के बाद आज तक एक छोटा भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। तो मैं आपसे कहता हूं कि अपने अल्फाज को या वापस लीजिए, हमेशा एहतियात से बात कीजिए। और गैर ज़रूरी आप जो इख्तियार पे जाने के बाद बोखलाहट का शिकार हो चुके हैं। आप कांग्रेस के अंदर इस मरतबा आपको टोटली नेगलेक्ट कर दिया गया। आपको कोई ओहदा नहीं दिया गया, क्योंकि आपकी कारकर्दगी कांग्रेस हुकूमत जानती है कि आपके दौरे इख्तिदार में आप किस तरह इख्तिदार पर कायम रहे और किस तरह इख्तिदार में काम किए। तो आप जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करें। और आखिरत के लिए यकीनन हम भी बड़े फिक्रमंद होते हैं। हमेशा हम यही चाहते हैं कि हम दुनिया में भी सुकून रहें, आखिरत में भी। और केसीआर साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, बहुत अदब से प्यार से बात करते हैं। उस तरीके आपके जिस तरीके लीडर नहीं है, वो एक बहुत आला किस्म के लीडर है। वो हमेशा मुसलमानों को भी चाहते हैं, मुझे भी चाहते हैं, मुसलमानों की तरक्की भी देना चाहते हैं हर शोबे हयात में। इसलिए हम हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं। 14 साल जद्दोजहद कर कर ये तेलंगाना लाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। काबिल तारीफ़ है उनकी कारकर्दगी। आप जाते हैं आज पहुँचा, उन्होंने जिस तरह अच्छे से अच्छे काम किए वो काबिल तारीफ़ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अल्फाज को हमेशा इस्तेमाल करने से पहले सोच कर इस्तेमाल कीजिए और गैर ज़रूरी की तनकीद मत